آج کی ہماری یہ ویڈیو مارول کے دو موسٹ پاورفل کریکٹرز کے بارے میں ہے جو بہت ہی ڈیمانڈنگ کریکٹرز ہے ورسز بیٹل کے لیے. تو ایک ہے گوسٹ رائڈر اور دوسرا ہے تھور اوڈنسن. تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. پہلے ہم تھور کے بارے میں بات کرتے ہیں. تھور مارول کامک جرنی انٹو مسٹری ایشو 83 اگست 1962 کو جو ریلیز ہوا تھا. اسے بنایا تھا سٹین لی نے، لیریبر اور جیک کیربی نے بنایا تھا. اس کا پورا نام ہے تھور اوڈنسن. یہ ایک ایسگارڈین ہے اور یہ پیدا ہوا تھا ایسگارڈ میں. اس کے ٹیم جو ہے ایونجر ہے، تھور کارپس ہے، گوڈ سکواڈ ہے، ایونجر یونٹی سکواڈ ہے، واریر 3 ہے. واریر 3 بھی ایسگارڈ کی ایک ٹیم ہے اور اس کے پاور ہے سپر ہیومن اسٹرینتھ، سپر ہیومن سپیڈ، سپر ہیومن اسٹیمینا، سپر ہیومن ڈیوریبلٹی اینڈ لانگیٹیوٹی. کچھ لوگ لانگیٹیوٹی مانتے ہیں لیکن تھور اصل میں امورٹل بھی ہم تھور کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میونر بھی ہے، اور میونرز کے ساتھ جس کی جو پاور ہے یا میونر یا اسٹارم بریکر، وہ انٹر ڈائمینشنل ٹیلی پورٹیشن کر سکتا ہے، الیکٹریسٹی مینیپولیشن کر سکتا ہے، ویدر مینیپولیشن کر سکتا ہے اور فلائٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہ سب پاور اس کے ساتھ میونر کے ساتھ ہے. اور یہ اس لیے بھی بہت زیادہ پاورفل ہے کیونکہ یہ ایسگارڈین گوڈ اوڈنسن کا بیٹا ہے اور ارتھ گوڈس جو گایا ہے اس کا بھی بیٹا ہے. تو اوڈن ایک اسکائی فادر ہے اور گوڈس گایا جو ہے، اور گایا کو لوگ مدر ارتھ بھی بتاتے ہیں، یعنی ارتھ کی ماں. اس نے ایک بار اسکائی کریپر کو بھی اٹھایا تھا جب کچھ ولن نے اسکائی کریپر کو پھینکنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے ورلڈ انجن کو بھی پش کیا تھا. یہ ایک فینسی سا نام ہے لیکن ان لوگوں نے رکھا ہے. اور یہ ایک یک ڈریسل بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یک ڈریسل کا ٹائپ ہے. اور یہ ٹائم، ڈیسٹنی، نیچر کو گائیڈ کرتا ہے آل ریلمز کے لیے، صرف ایسگارڈ کے لیے نہیں ہے. اور ایک بار تو نے مور کو صرف غلطی سے مارا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اس نے ارتھ کو بھی دھوپ درمیان کر دیا تھا، ملین آف ٹنز ارتھ، جو بہت ہی زیادہ. یہ جب ترون کنگ تھور مر گیا تھا اور پھر سے زندہ ہو گیا تھا، یہ تب کی بات ہے. اور ایڈیمینٹیم کے چینز کو بڑی آسانی سے توڑ دیے تھے. فینکس فورس کو ہرا دیا تھا. فینکس فور بہت ہی زیادہ پاورفل ایک آئیڈینٹی ہے جو یونیورس میں موسٹ پاورفل چیزوں میں سے ایک آتی ہے. اس نے سیلیسٹیل کے اسکل کو بھی کریک کر دیا تھا، اور اس سیلیسٹیل کا وہ جو تھا وہ انبریکیبل ہوتے ہیں. لیکن تھور کا ینگ نون جو میونر سے پہلے یوز کرتا تھا، اس ایکس کو وہ ہر چیز کاٹ سکتی تھی، تو اس لیے اس نے سیلیسٹیل کے آرمر کو بھی کاٹ دیا تھا. گیلیکٹس کو بھی ہرا دیا تھا. گیلیکٹس بہت ہی زیادہ پاورفل ہے جو پلینٹس کو کھاتا ہے. اور ایک بار تو تھور نے ایک بلو سے ہی ایک پلینٹ تباہ کر دیا تھا. اس نے میگوک اینڈ تینوس کو بار بار ہرایا ہے. اوڈن بھی میگوک سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ گوڈس کو کھاتا ہے، اور تینوس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ کتنا پاورفل ہے. اس نے ایسگارڈ کو روک کے رکھا تھا. ایسگارڈ پورا اٹھایا تھا اس نے اور بیٹا ریبل نے سیکریٹ انویژن کے ٹائم. اور اس نے گریویٹیشنل پل، جو نیوٹرون سٹار کا گریویٹیشنل پل ہے، اسے بھی ریزسٹ کیا تھا. گریویٹیشنل پل آف نیوٹرون بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ نیوٹرون کی گریویٹیشنل پل کتنی ہوتی ہے. تو ارتھ کی جو گریویٹیشنل فورس ہے اسے 2 بلین ٹائم زیادہ کر دے تو تب ہی ایک نیوٹرون سٹار کی گریویٹیشن بن سکتی ہے. اس نے اپنے آپ کو بہت آسانی سے چھوڑا دیا تھا ایک چین سے جس کی وزن تھی 20 پلینٹس کی جتنی، 20 بڑے سے پلینٹ جتنی تھی، جیسے ارتھ کی طرح. اس نے ڈائمینشنل رافٹ سے پنچ بھی مارا تھا، ڈائمینشنل رافٹ کو، وہ بہت دور جا کے گیا تھا. اور ایک اور بھی بہت زیادہ بڑا فیٹ ہے کہ اس نے
اور ایک بار تو 1,000,000 ٹن آبجیکٹ کو لات مار کر پھینک دیا تھا، تو وہ ملین آف ٹن صرف اپنے لیگ سے اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بڑا فیٹ ہے اس کا کہ وہ انفینٹ اماؤنٹ آف وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ سپرمین اور تھور دونوں صرف اٹھا سکتے ہیں انفینٹ اماؤنٹ آف پاور۔ اور اس نے تو ایک بار عام ریسلنگ میں 2 پلینٹ کو ہی آربٹ سے پھینک دیا تھا۔ وہ تھور اور ہرکولیس بہت اچھے دوست تھے کامکس میں، وہ دونوں پنجہ لڑا رہے تھے، تو اس وجہ سے پورا پلینٹ ہی آربٹ سے چلا گیا تھا۔ سلور سرفر کی جو فورس فیلڈ ہے اسے بھی بہت آسانی سے توڑ دیا تھا یہ تھور نے۔ اور لفٹڈ ورلڈ سرپنٹ کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، وہ ارتھ سے 3-4 بار گھوم سکتا ہے، اتنا وہ بڑا ہے۔ اور اس کا وزن بلین ٹنز میں نہیں بلکہ ٹریلین بھی نہیں ہے، ٹریلینز ٹنز میں ہے اس کا وزن۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہی پاورفل ہوگا۔ ایک بار لوکی نے اس پر پیزا ٹاور گرا دیا تھا، جو لیننگ ٹاور نہیں ہے پیزا کا، اسے تھور نے اپنی ایک انگلی سے ہی روک دیا تھا، اور وہ ہلک کی اسٹرینتھ کی برابری دے رہا تھا 1 گھنٹے تک۔ اور ہلک جو تھا وہ پورے غصے میں تھا، کیونکہ ہلک تو غصے میں ہوتا ہی ہے، اور تھور ہولڈ بیک کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ ہم تمہارے دوست دشمن نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں گھوسٹ رائڈر کے بارے میں۔ گھوسٹ رائڈر ہمیں دکھایا گیا تھا، گھوسٹ رائڈر جو کامک کا نام ہے گھوسٹ رائڈر ایشو 1، جو فیبرری 1967 کو ریلیز ہوا تھا۔ اسے بنایا تھا روئے تومس نے اور فریڈش آئرز نے۔ تو یہ مارول کو کامکس کی طرف سے جو یہ کامک ہے، یہ مارول کامک کا کریکٹر ہے۔ اور یہ ہم جونی بلیز گھوسٹ رائڈر کی بات کر رہے ہیں، دوسرے گھوسٹ رائڈر کی نہیں۔ گھوسٹ رائڈر بہت رہ چکے ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو میں سب سے اوریجنل اور سب سے پہلے والے گھوسٹ رائڈر کی بات کر رہے ہیں، جو ہے جونی بلیز۔ گھوسٹ رائڈر جو تھا وہ اس کی اوریجن ہے، وہ ڈیئر ڈیول جیسے نہیں ہوتے جو بائکس پہ سٹنٹ کرتے ہیں، وہ تھا پہلے۔ وہ ایک بار کسی سٹنٹ میں بہت بری طرح انجرڈ ہو جاتا ہے، تو جب وہ مرنے لگتا ہے تب اسے زیراتوس مل جاتا ہے اور میفسٹو سے کرسٹ کر دیتا ہے کہ تم اب سے زیراتوس کی غلامی کرو گے۔ اور زیراتوس کی غلامی سے اسے گھوسٹ رائڈر کی پاور مل جاتی ہے، جو زیراتوس کے لیے سول کیپچر کر لیتا ہے، اور وہ سول کیپچر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور یہ ایک اینٹی ہیرو ہے، جو بہت جگہ ہمیں ویلن کی طرح دکھایا گیا ہے اور بہت جگہ ہیرو کی طرح، تو اس لیے یہ اینٹی ہیرو ہے۔ تو اس کی پاورز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ سپر ہیومن سٹرینتھ ہے، سپر ہیومن ایجیلٹی ہے، سپر ہیومن سٹیمنا ہے، سپر ہیومن ریفلیکسز ہے، سپر ہیومن سپیڈ ہے، سپر ہیومن انڈیورنس ہے، اور سپر ہیومن ڈیوریبلٹی ہے۔ ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ میں یہ ماسٹر ہے، اور ہائیلی ایکسپیرینٹ موٹر سائیکل بھی بہت اچھی طرح چلاتا ہے۔ انوریبل ہے کسی بھی فائر کے لیے، اور یہ ایبیلٹی ہے کہ وہ پروجیکٹ کرے فلیم کو، اور ہیل کے فائر کو بھی یہ پروڈیوس کر سکتا ہے، اور یہ انٹر ڈائمنشنل ٹریول بھی کر سکتا ہے، اور امورٹل ہے۔ پیشنس سٹیئرز ہے جو سوئل کیپچر کر دیتا ہے، جیسے کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کا بہت ہی پرانا ڈر یا کوئی ریگریٹ اسے دکھا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اوپوننٹ ہار جاتا ہے۔ اور ریزریکشن بھی کر سکتے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ڈیڈپول اور وولورین کی طرح ریجنریشن بھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں یہ گھوسٹ رائڈر کی فیٹس کے بارے میں۔ اس نے ایک بار ہلک کا پنچ بھی سہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ہلا بھی نہیں تھا۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ ہلک کتنا پاورفل ہے، اور اس کا پنچ سے بالکل ہلنا بھی نہیں ایک بہت ہی بڑی بات ہے۔ میفسٹو کو بھی آؤٹ سمارٹ کر دیا تھا، اور اس کی جگہ ہیل کا کنگ بن گیا تھا۔ اور اس نے تینوس کو سمپلی اپنے پین سٹیئر جو پاور ہے اس سے ہی مار دیا تھا، صرف اس کی آنکھوں میں دیکھ کر۔ اور تینوس کتنا پاورفل ہے وہ تو آپ سب جانتے ہی، اور ایک آنکھوں سے دیکھنے پر اسے مار دیا تھا۔ اور ایک بار تو اس نے ایک ڈیڈ سیلیسٹیل جو مرا ہوا تھا اسے بھی اس کے اوپر رائڈ لی تھی اس نے۔ اور اس کی سپیڈ کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس نے ایک گولی کو اپنے دانت میں پکڑ دیا تھا، اور انہائلیشن ویو کو بالکل آسانی سے خود ہی ہرا دیا تھا۔ اس نے ایک بار ہیل فائر سمن کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک پورا شہر ہی تباہ ہو گیا تھا۔ اور اس نے ایک بار تینوس کو ہرا کے اس کا سر کاٹ کے اس کے اوپر آگ سے موت دیا تھا۔
اور اس نے ورلڈ وار ہلک کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی، جو ورلڈ وار ہلک کتنا پاورفل ہے، جو اپنے چلنے سے ہی ارتھ پہ ارتھکویک لے کر آتا تھا۔ تو میرے حساب سے تو اس فائٹ میں تھور ہی جیتے گا، کیونکہ اس کے فیٹس بھی بڑے ہیں گھوسٹ رائڈر سے، اور گھوسٹ رائڈر کے اتنے بڑے فیٹس بھی نہیں ہیں، تو میرے حساب سے تو تھور ہی جیتے گا۔ تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔ You say you love me, but I don't think that it's